بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ اما بعد۔ تمام ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام ملت اسلامیہ میں ایک بڑا اہمیت کا حامل دن ہے۔ عمومی طور پر یہ دن جو ہے وہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور جو بھی سانحۂ کربلا میں شہداء نے جام شہادت نوش کیا اس کے حوالے سے معروف ہے، اور اسی کے حوالے سے ذرا ذکر کیا جاتا ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن عاشورہ کا دن جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ہی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب، مرغوب اور پسندیدہ دن ہے۔ گویا کہ عبادت کا دن ہے، اللہ کے خاص قرب کا دن ہے۔ ہم تو ایک واقعے سے آشنا ہیں جو کہ بہت بڑا ایک سانحہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اس دن کی تاریخ جناب آدم علیہ السلام سے ملتی ہے، اور دیگر بھی جو واقعات ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے روح سے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو آج کچھ میں تاریخ عاشورہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 24 جو ہیں وہ معروف واقعات ہوئے ہیں اس دن میں، جن میں سے پہلا جو ذکر ملتا ہے وہ جناب آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب مشیت خداوندی کے تحت زمین پر تشریف لائے، تو ایک روایت کے مطابق 200 برس آپ جو ایک قرب خاص تھا اس کے فراق میں گریہ اوزاری کرتے رہے، اور وہ قرب خاص کے لیے التجائیں اور اس انداز سے اللہ کے حضور پیش آئے۔ تو اس کے بعد جب آپ اللہ کا وہ جو ایک قرب دوبارہ آپ کو نصیب ہوا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح جس دن آپ جنت میں داخل کیے گئے، وہ دن بھی محرم الحرام کا عاشورہ کا دن تھا، 10ویں کا۔ اور جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن میں ملتی ہے، عاشورہ کے دن میں۔ اسی طرح عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت کی پیدائش، ان تمام کی جو تخلیقات ہیں وہ بھی اسی دن میں ہمیں کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، اللہ کے خلیل ہیں، اسی دن میں ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح جب نمرود نے ان کے لیے آگ کو جلایا، اور اس میں جب وہ نعوذ باللہ اس بدبخت نے ایک اللہ کے مقرب نبی کو اس میں جب ڈالا، تو وہ آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ وہ جو دن تھا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، عاشورہ کا۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کو نجات ملی فرعون سے، وہ بھی 10 محرم کا دن ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم کا دن ہی ملتا ہے۔ اسی طرح جب انہیں آسمانوں پہ اٹھایا گیا، چونکہ ابھی آپ زندہ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، زندہ ہیں، اللہ کے حکم سے آسمانوں پہ اٹھایا گیا، وہ جو دن کا واقعہ تھا وہ بھی عاشورہ کے دن ملتا ہے۔ اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کی جو کشتی کوہ جودی پر جب ٹھہری تھی، وہ دن بھی جناب والا عاشورہ کا دن۔ اسی طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ملک عطا کیا، اللہ نے پوری دنیا پہ سلطنت عطا کی، وہ دن بھی عاشورہ کا دن۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی عاشورہ کا دن۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی کا ضعف گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام جو گہرے کنویں میں پھینکے گئے،
اور پھر جس دن نکالے گئے، جس دن آپ باہر تشریف لائے، وہ بھی عاشوراء کا دن۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو آزمائش مکمل ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام عاشوراء کا دن۔ آسمان سے سب سے پہلی جو باران رحمت نازل ہوئی، بارش، وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ تو یہ تمام تر واقعات اللہ کی خاص رحمتوں والے واقعات، اللہ کی انبیاء کی پیدائش والے واقعات اس دن۔ اور پھر اسی دن جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کا ادب کرنے کی توفیق دے، اور اس دن میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، عبادت کی توفیق دے۔ یہ جو واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ کو امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب میں انشاءاللہ یہ آپ کو واقعات مل جائیں گے، علاوہ اس کے غنیۃ الطالبین اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ موجود ہیں۔ ان واقعات کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن میں عبادت کرنے کی، روزہ رکھنے کی ترغیب دی اور اس دن کی فضیلت بیان کی۔ تو اس حوالے سے چند احادیث میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ ہماری آخری ویڈیو میں کچھ میں نے محرم کی فضائل عرض کر دیے تھے، تو آج صرف عاشوراء کی فضیلت میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت جو ہے وہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو رقم کیا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے جو پچھلے سال کے گناہ ہیں، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کو جو ہے وہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں رقم کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا سوائے عاشوراء کے دن کے یا رمضان المبارک کے مہینے کے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جستجو کے ساتھ اس کو یاد رکھتے تھے کہ عاشوراء آنے والا ہے اور اس دن میں عبادت کرنی ہے، اور اپنی امت کو تعلیم دی کہ روزہ رکھو، اور یہ بھی فرمایا کہ اس روزے کے ساتھ ایک روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، جسے جو ہے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں رقم کیا۔ 9 کا رکھ لیں پھر 10 کا رکھ لیں، اگر 9 کا نہیں رکھا 10 کا رکھ لیا تو پھر 11 کا رکھ لیں، ایک روزہ ساتھ ملائیں تو انشاءاللہ اس کی فضیلت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو یہ چند فضائل احادیث میں عاشوراء کے دن کے ملتے ہیں، اس کو عبادت میں گزاریں، خوب عبادت کیجئے۔ تو پاکستان میں یہ 10 محرم جو ہے وہ اتوار کا دن بنے گا، تو ہفتے کا روزہ رکھ لیں پھر اتوار کا روزہ رکھ لیں، تو انشاءاللہ یہ اس کی فضیلت ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ چند احادیث کے بعد جو ہمارے اسلاف، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اس دن میں جو عبادات کرتے تھے، جو ہمیں ان کے حوالے سے منقول ہیں عبادات، تو ان میں سے میں چند آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اس دن میں عبادات اور نوافل کس طرح پڑھے جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کو ملزوم رکھیں، جتنا ہو سکے 1 پارہ 2 پارہ 3، جتنی آپ کی استطاعت ہو آپ تلاوت کلام پاک۔ اور دوسرا پنجگانہ نماز کی باقاعدگی، یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ کرے کہ ایسی نمازیں ہوں کہ مرتے دم تک پھر ہماری اس میں اللہ پاک ہمیں استقامت دیتے ہیں۔ تیسرا درود پاک کی کثرت کریں، اس میں جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، کوئی سا پڑھ لیں جو پڑھتے ہیں آپ۔ درود ابراہیمی افضل ہے، سب سے افضل درود پاک ہے، وہ پڑھ لیں۔ علاوہ اس کے جو بھی ذکر کیے گئے درود پاک، وہ اس کو آپ بکثرت پڑھیں۔ اب یہ کچھ نوافل ہیں، ایک نفل جو کہ کتب میں جواہر غیبی وغیرہ میں ذکر ہے، تو
عاشورہ کی رات کو یہ پڑھنے ہیں آپ نے، یعنی کہ 10ویں کی رات کو۔ تو اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ یہ نوافل پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی زیادہ بھی نہیں ہے، 2 رکعت نفل ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 2 رکعت، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں، عذاب قبر سے پناہ مانگیں، کل قیامت کے دن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو شفاعت ہے اس کا سوال کریں، اور دیگر جو دعائیں ہیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح دیگر کتب میں یہ بھی ہیں کہ یہ عاشورہ کے دن کے نوافل ہیں، اس کو 4 رکعات انہوں نے ذکر کیا، اور الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، سو فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور سلام کے بعد یہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ بعض کتابوں میں 3 مرتبہ آتا ہے، زیادہ بھی کر لیں، طاقت عدد میں اس کو پڑھ لیں جتنا ہو سکے۔ تو یہ یاد کر لیجئے گا، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ۔ اس کی کثرت کرنی ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا طاقت عدد میں زیادہ مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے یہ پڑھنے والے کے 50 برس کے گناہ انشاءاللہ معاف فرمائے گا، اور اس کے لیے ایک نورانی ممبر بنایا جائے گا۔ یہ فضیلتیں ہیں، تو اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن نفل ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی فضیلت نصیب ہوگی۔ اسی طرح 6 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، 6 رکعت پڑھنی ہے، اس کو رکن دین میں لکھا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس والشمس وضحاہا، دوسری رکعت میں سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تیسری رکعت میں سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا، چوتھی میں سورۃ الاخلاص، پانچویں میں سورۃ الفلق، اور چھٹی میں سورۃ الناس۔ اس کے بعد سجدہ میں جا کر آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، کوئی بھی جو بھی آپ کے دل میں دعا ہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو بھی مانگا جائے گا جائز دعا جو کہ دعا کے ضمن میں ہو، انشاءاللہ وہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ چند نوافل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی نوافل ہیں، اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اسی طرح ایک اور نفل ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بہت ہیں، کہ 6 رکعات، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے، 6 رکعات ہیں۔ اس میں کوئی تاکید نہیں ہے کہ مکمل ایک سلام سے ہو جیسے پچھلے رکعت میں تھی، آپ 2 کر کے پڑھ لیں، 4 کر لیں، یا اکٹھے 6 پڑھ لیں۔ تو اس کی فضیلت ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ پاک جنت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 2000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت زبرجد سبز کا ہوگا۔ اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نمازی سے دور کی جاتی ہیں، اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اللہ کرے یہ ہمیں نصیب ہو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جس طرح کا گمان رکھیں گے انشاءاللہ ویسی رحمت ہوگی، اور یہ ویسے بھی عبادات ہیں، کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عاشورہ کے دن میں خوب برکتیں دے، اور اس دن میں عبادت کرنے کی توفیق دے، خوب خیرات کرنے کی توفیق دے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔